بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل اور کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بڑے ضروری ہیں کہ بی ایل اے کے حملوں کے مقاصد کیا تھے. اختر مینگل کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ پاکستان کا ایک اور خوفناک ہتھیار اور بھارت کی نیندیں اڑ گئیں. یہ کیسے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ ہے کیا. اونرشپ جسے کہتے ہیں. اختر مینگل جیسی یہ ایسے نام جو ہیں سیاسی قیادت جو خود کو بلوچ عوام کا حقیقی نمائندہ کہتی ہے، ان قبائلی سرداروں نے تو آج تک اونرشپ نہیں لی. اس نام نہاد سیاسی قیادت نے آج تک بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. یہ لوگ ہر دور میں وزیر مشیر بننے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی گاڑی سے جھنڈا اترتا ہے یہ ناراض ہو جاتے ہیں. انہیں بلوچستان میں ہر طرف پسماندگی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. چند روز پہلے بی ایل اے کے دہشت گردوں نے مختلف شہروں میں کوارڈینیٹڈ حملے کیے. کیا آپ نے اختر مینگل کو ان حملوں کی مذمت کرتے سنا؟ لیکن جب یہ دہشت گرد مارے گئے تو اختر مینگل صاحب کو بلوچستان ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے. اختر مینگل اور ان جیسے دوسرے قبائلی سرداروں کو تو یہ توفیق نہیں کہ وہ سی ایم ایچ جا کے زخمیوں کی عیادت ہی کراتے. انہیں چاہیے تھا کہ نوشکی جاتے اور قبائلی روایات کے تحت بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب کا گھر خود گراتے. بی ایل اے کے دہشت گردی کے خلاف ریلیاں نکالتے، اپنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ لوگ گمراہی کے راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن نہیں. اس کی بجائے انہوں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دی. ان کے ملک دشمن ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کیا اور اب مختلف تقریبات میں جا کے بلوچستان کی محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں. وفاق کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اختر بینگل ناراض کیوں ہیں. یہ معاملہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے شروع ہوا تھا. اختر مینگل کے 4 ووٹ فیصلہ کن تھے اور پی ڈی ایم کو ان کی سخت ضرورت تھی، جبکہ اختر مینگل کو یہ امید تھی کہ آئندہ سیٹ اپ میں ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں بڑا ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا اور اس کو بھی انہوں نے بلوچستان کی بہتری کا نام دیا. یعنی اختر مینگل کے نزدیک عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بلوچستان کی بہتری کے لیے تھی. تاہم بعد ازاں اختر مینگل کی توقعات پوری نہیں ہوئی. ان کو تو وزیر اعلیٰ بنایا نہیں گیا، جس پہ شہباز شریف اور آصف زرداری دونوں سے ناراض ہو گئے. اس بار دوسرا کام یہ ہوا کہ بلوچستان کی موجودہ حکومت نے غیر قانونی مائنز کی لیز اور زمینوں کے ٹھیکوں کی جانچ پڑتال کی. اختر مینگل اور ان کے عزیز و قارب کے نام پہ درجن سے زیادہ لائسنس نکلے، غیر قانونی تھے، لیکن سالوں سے وہ پیسہ بنا رہے تھے. حکومت نے یہ ٹھیکے اور لیز منسوخ کر دی، جس پہ مینگل کی ناراضگی بڑھ گئی. پھر اختر مینگل دبئی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو جانے سے روک دیا گیا. اس کو بھی انہوں نے اپنی توہین سمجھا. حالیہ ناکام آپریشن ایروف 2 کے موقع پہ بھی اختر مینگل کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں. اگر بی ایل اے کامیاب ہو جاتی تو بلوچستان کی موجودہ صوبائی حکومت پہ سوالیہ نشان لگ جاتا اور بلوچستان کی اپوزیشن جماعتیں اس پر اپنی سیاست کر سکتی تھی. لیکن سیکیورٹی فورسز نے بی ایل اے کو مار بھگایا. یوں ایک اور سنہری موقع بھی اختر مینگل کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اختر مینگل اس وقت فرسٹریشن نہیں بلکہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اسے ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ مت لیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سرفراز بگٹی کو ہٹائیں اور ان کی جگہ اختر مینگل کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائیں. اختر مینگل اپنی زبان سے بتائیں گے کہ بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو اختر مینگل اور ان جیسے دوسرے ناراض بلوچ سیاستدانوں کو کم از کم یہ تو بتانا چاہیے کہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کے پاس جدید ترین ہتھیار اور نائٹ ویژن گاگلز اور انسٹرومنٹس، یہ آلات کہاں سے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے کے دوران جو آلات برآمد ہو رہے ہیں ان میں امریکن ساخت اسلحہ اور نائٹ ویژن گاگلز شامل ہیں. یہ نائٹ ویژن گاگلز اسرائیلی کمپنی کا تیار کردہ ہیں اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پچھلے کئی مہینے سے یہ آلات استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی اسرائیلی کمپنی جس نے 2025 میں صرف امریکن مرین کور کو $112 ملین کا نائٹ ویژن سامان فراہم کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہائی ٹیک فوجی ٹیکنالوجی بلوچستان میں نام نہاد مزاحمت کے دعوے داروں کے ہاتھ کیسے لگ رہی ہے. تو اختر مینگل کو کم از کم اس سوال پہ تو ایک غور کرنا چاہیے، بلکہ بلوچستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کون ان دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے. اور بی ایل اے کے حالیہ حملوں کے اصل مقاصد سامنے آ گئے.
تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ حملے مسلح کارروائیاں لگتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد کوئی عسکری فتح حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف پروپیگنڈا ویڈیوز تیار کرنا تھا اور سوشل میڈیا پہ مخصوص بیانیہ کھڑنا تھا۔ تو بی ایل اے کی حالیہ کارروائیوں کے دوران اگرچہ بیشتر علاقوں میں موبائل ڈیٹا بند تھا، لیکن بی ایل اے پھر بھی اپنے حملوں کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں کامیاب رہی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سیٹلائٹ لنک اپ سے استعمال کیا۔ دہشت گردوں نے اپنی کارروائیوں کو کیمرہ اور ڈرونز کے ذریعے ریکارڈ کیا، بعد میں یہ ویڈیوز لیپ ٹاپ سے جدید ترین سافٹ ویئر کے ذریعے ایڈٹ کی گئیں۔ ان میں ایل اے کا لوگو پس منظر میں لگایا گیا، نعرے، مخصوص آڈیو ایفیکٹ شامل کیے گئے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے اعتراف کیا کہ اس کا واضح ہدف یہ تھا کہ کسی کی قیمت پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بی ایل اے کا جھنڈا لہرانا چاہیے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جائے تاکہ آن لائن پھیلا سکیں۔ تو حالیہ حملوں کی یہ میڈیا کوریج دراصل یورپ اور خلیجی ممالک میں مقیم بلوچ افراد کو متاثر کرنے کے لیے کوشش تھی۔ تو ان دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد شدہ ساز و سامان سے انکشاف ہوا ہے کہ بی ایل اے یونٹ کے پاس کم از کم 3 کیمراز، ایک سیٹلائٹ ٹرمینل، ایک سیٹلائٹ فون اور تھرایا سولر پاورڈ بیک اپ موجود تھا، جس سے دور دراز پہاڑی علاقوں پہ بھی ٹیکنیکل طور پہ آپ سمجھے خود کفیل تھے۔ یہ ماڈل اس نئی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جدید دہشت گردی صرف گولیوں اور بارود سے نہیں بلکہ بینڈ وڈتھ، سافٹ ویئر اور سوشل میڈیا سے لڑی جا رہی ہے۔ تو بی ایل اے کے لیے ویڈیو بنانا عسکری کامیابی سے زیادہ اہم تھا اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ میرے خیال میں بی ایل اے کی موجودہ ٹیکنیکی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اب سیٹلائٹ اسپیکٹرم جو ہے اور یہ سارے الگورتھم، اپ لنک، کیا کہتے ہیں، ڈکٹیشن سینٹرز اور کرپٹو فنڈنگ چینلز کی فعال نگرانی ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب یہ جنگ صرف سرحدوں پہ نہیں ہے بلکہ کیمروں پہ بھی ہے، کلاؤڈ پہ بھی ہے۔ اسی ریاست کو تو سب سے پہلے ان دہشت گردوں کے بیانیے کو توڑنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو پروپیگنڈا کے مسمار کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل کوئٹہ کا دورہ کر کے اسی بیانیے کو دفن کرنے کی کوشش کی اور مریم نواز نے نہ صرف اس ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا بلکہ بلوچستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی مدد کا بھی اعلان کیا۔ تو اتنی بڑی رقم کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں فورسز کو بہتر سہولتیں، جدید ساز و سامان اور شہداء کے لواحقین کو فوری ریلیف ملے گا۔ یہی وہ اونرشپ ہے جو آپ کو نام نہاد بلوچ سیاسی قیادت میں نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں بلوچ عوام کو بتانا ہوگا کہ پنجاب دور بیٹھا تماشا نہیں دیکھ رہا بلکہ دکھ اور سکھ دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر بھارت کی نیندیں اڑا چکا ہے۔ سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں 2026 میں پاکستان نے اپنا نیا ہائپر سونک میزائل نمائش کے لیے پیش کیا۔ اس میزائل کا نام اسمیش ہے، جو جنگ کے میدان میں حقیقتاً دشمن کے دانت کٹے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک تیر سے 2 شکار۔ اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے اور یہ آواز کی رفتار سے دگنی سپیڈ کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 400 کلو گرام وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے اور جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ میزائل اتنا تیز اور ایکوریٹ ہے کہ بڑے سے بڑے دفاعی سسٹم بھی شاید اس کو روک نہ سکیں۔ تو بھارت میں تو آج کل ماتم ہو رہا ہے۔ بھارت کے دفاعی ماہرین اور تھنک ٹینکس یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ ہم سے تو پہلے ہی پاکستان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، ہم اس جوگے نہیں تھے۔ اب تو پاکستان کے پاس وہ ہتھیار آ گیا جو 1 منٹ میں جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مشرق وسطیٰ سمیت کئی ممالک ایسے ہتھیار ڈھونڈ رہے ہیں جو دور سے دشمن پہ وار کر سکیں۔ یہ میزائل اب ان کے لیے ایک زبردست آپشن بن کر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے دفاعی سامان کی برآمدات میں اور بھی تیزی آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔